پشپنائی کی بنیاد پر اس حق کے خود ارادیت کو دینے میں بھی اطلاع سے کام لیا. سازشیں ہوتی رہی لیکن اہل کشمیر میدان جد و جہد میں ڈٹے رہے. اس کے مختلف اطوار ہیں. 47 سے 90 تک سیاسی جد و جہد بھی ہے, جہاد بھی ہے, ہمہ پہلو جد و جہد ہے, لیکن ایک لمحے کو اہل کشمیر نے بھارت کی غلامی کو, بھارت کے جبر اور بھارت کے ظالمانہ قبضے کو تسلیم نہیں کیا. وہ ہمیشہ آزادی کی بات, حق کے خود ارادیت کی بات اور پاکستان سے اور اسلام سے محبت کی بات کرتے رہے. 1990 میں جہاد کی صورت میں ایک اور مرحلہ شروع ہوا اور 2001 تک بھارت عملاً گھٹنے ٹیکنے میں مجبور تھا کہ پھر بین الاقوامی سامراج حرکت میں آیا اور اس جہاد کے حوالے سے کچھ تباہ کن فیصلے کیے گئے. تفصیلات ہیں. نتیجے کے طور پر بھارت کو ریلیف ملا, لیکن جہاد نے پھر ایک اور رخ اختیار کر لیا. جہاد بھی جاری رہا مشکلات کے باوجود میدان قتال میں, اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ موجود رہے. 5 اگست مودی کا خونخوار پچھلا دور مسلمانوں کے لیے, اقلیتوں کے لیے, اہل کشمیر کے لیے مشکلات کا دور, لیکن اہل کشمیر کی استقامت اور ہمت کا دور. اور بیس کیمپ اور جی بی والے اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود ان کی پشتیبان رہے, اور پاکستان کے لوگ اور ریاست بھی حکمرانوں کی کمزوریاں ہمیشہ سے رہی, آج بھی. 5 اگست کو آئینی طور پہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے اس سے امن قبضے کی طرف ایک قدم بڑھایا, اور 31 اکتوبر کو آگے بڑھ کے اس پر امن قبضہ کر لیا. یوں پاکستان کی شہرت ہندوستان کے قبضے میں چلی گئی. لیکن 17 ماہ کے لاک ڈاؤن کے باوجود آج بھی اہل کشمیر ایک لمحے کو نہ گھبرائے ہیں, نہ ان کے پائے استقلال میں اور استقامت میں کوئی لرزش آئی ہے, نہ وہ جھکے ہیں, نہ وہ بکے ہیں, کہ ان کی پوری تاریخ ہے. لیکن اسلام آباد میں بیٹھے یہ حکمران مودی کے خونخوار ایجنڈے کے مقابلے میں آپ ان کے نوجوان ہیں. اسی میں تھوڑی سی تحریک آزادی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کاؤنٹر روڈ میپ نہیں آ سکا, وہ اکھڑ بھارت کا RSS کا ایجنڈا لے کے آگے بڑھ رہا. آج بھی اس کاؤنٹر روڈ میپ کے لیے اہل کشمیر منتظر ہے. بین الاقوامی سامراج تقسیم کشمیر کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے. اسلام آباد کے حکمرانوں کی کمزوریوں کی وجہ سے بھارت کے مذموم اقدامات اور کشمیریوں کے ساتھ ڈھائے جانے والے ظلم میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے. 4 PhD شہید ہو گئے. ڈاکٹر انجینئر اشرف سرائے صاحب کا بیٹا, اور چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ اشرف سرائے صاحب استقامت کا کوئی گرہ بنے, بیٹے کا جنازہ غائبانہ پڑا, اور اپنے بیٹے کی شہادت پر فخر کرتے ہوئے آج خود بھی پابند سلاسل, اور وہاں کی ساری حریت کی عادت پابند سلاسل ہے. مستقبل کے حوالے سے بین الاقوامی سامراج اور اس کے مقامی معاشرے جنوبی ایشیا میں اور گوجوار میں تقسیم کشمیر کا ایجنڈا آگے بڑھا رہے ہیں. بھارت ان کا جیو اسٹریٹجک پارٹنر ہے. پاکستان کو کشمیر اور افغانستان کے ذریعے گھیرنے, اسے زیر کرنے, اسے مشکلات میں ڈالنے کا ایجنڈا ہے. اور حکمرانوں کی کمزوریوں کے باعث وہاں کی تحریک مشکلات میں ہے. ایسے میں بیس کیمپ سے تعلق رکھنے والے لوگ, مجاہد سے لوگ اور جیوی سے تعلق رکھنے والے 5 اگست کے بعد جماعت اسلامی کی کال پر 22 دسمبر تک سڑکوں پہ تھے اور اس پار جانے کو بےتاب تھے. 4 اگست کو ایک کانفرنس ہوئی, اس میں بھی ہم سارے یکجا تھے, اور آج بھی ادھر والے اپنے انداز میں استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں.
لیکن آزاد کشمیر اور جی بی نے اور آپ نوجوانوں کے اندر ان کے ساتھ محبت کا اور اس جہاد کے ساتھ وابستگی کا جو جذبہ مچلتا ہوا نعروں کی صورت میں، اور اس دوران اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان اور آزاد کشمیر کا کردار بھی اس ساری تحریک کا ایک درخشندہ باب ہے جس سے آپ ہمارے اسلامی جمعیت طلبہ کے ذمہ داروں اور آپ سارے خواجہ تحسین، اس لیے کہ اس تحریک کا راول دستہ ہمیشہ نوجوان رہے، اسلامی جمعیت طلبہ ہے۔ آج ہم مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں، جی بی کو عبوری صوبہ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، آزاد کشمیر کے حوالے سے کوئی ایجنڈا اور طرح کا آگے بڑھ رہا ہے، لیکن نوجوانوں آپ سے یہ کہتا ہوں ہم مشکلات میں ہیں، لیکن اسلامی تحریک، جماعت اسلامی اور اس علاقے کے غیرت مند لوگ، مجاہدوں کی اولاد، شہداء کے وارث جب تک زندہ ہیں، سازشیں پہلے بھی ہوئی، سازشیں آئندہ بھی ہوں گی، نہ پہلے والے کامیاب ہوئے انشاءاللہ نہ آئندہ والے کامیاب۔ ہمارے سارے وسائل، ہماری ساری منصوبہ بندی کا عنوان وی این 2030 کی صورت میں کشمیر کی آزادی اور بیس کیمپ کی خوشحالی ہے، اور میرے عزیزوں وی این 2030 آپ ہیں، وی این 2030 یہ ہے، وی این 2030 کا مفہوم یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی نصرت، اللہ کے کرم کے بھروسے پر 2030 میں بیس کیمپ کے نوجوانوں اور بیس کیمپ کے لوگوں کا 1947 سے لے کے آج تک کا خواب، اسلامی فلاحی بیس کیمپ جہاں ہر نوجوان کو اس کی اہلیت اور صلاحیت کے مطابق عروج اور ترقی کی راہیں میسر ہوں، ہر ایک کو انصاف، تعلیم، صحت اور بنیادی سہولتیں اور کشمیر کی آزادی کی صورت میں پاکستان کی تکمیل کا سامان اور 73 سال سے جاری تحریک آزادی بالآخر کشمیر کی آزادی کی صورت میں طلوع ہو۔ مجھے اور آپ کو اپنے اپنے دائرے میں اپنی جدوجہد، اپنے منصوبہ عمل کے مطابق، ہمارا 3 سالہ منصوبہ عمل، آپ کا 1 سالہ منصوبہ عمل، اس کے مطابق جدوجہد جاری رکھنا۔ جو آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں، جس راہ کے میں اور آپ راہی ہیں، یہ میرا اور آپ کا زندگی بھر کا سودا ہے۔ یہ محض نوجوان اور محض طالب علم ہونے کی حیثیت سے سودا نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا سودا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ پوری زندگی کا رسم ہے۔ آپ رفیق ہوں، کارکن ہوں، اراکین ہوں، امیدواران ہوں، میں اور آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد اور اس کا شعوری مفہوم سمجھنے کے بعد اس رسولین کے امین ہیں۔ جب تک زندہ ہیں، جس دائرے میں بھی ہوں گے، ہمارا کیریئر، ہمارا مستقبل اسلامی تحریک ہے، ہماری منزل اسلامی انقلاب، اور اس راہ میں چلتے رہنا ہے، جد و جہد کرتے رہنا ہے، محنت کرتے رہنا ہے، منظم انداز میں آگے بڑھتے رہنا ہے، تاکہ اللہ کے ہاں پہنچے اور اللہ سے حاصل۔ آپ ڈاکٹر بنے اور بہترین ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے اور سب سے لائق اور دیانتدار انجینئر بنے، یہ دین ہے اس اسلامی جمعیت طلبہ کی۔ زندگی کا کوئی گوشہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے سماج میں نہیں ہے جہاں اسلامی جمعیت طلبہ کی تربیت یافتہ ہیرے موتی، چاند، ستارے، پھول اپنی مہک، اپنا فیض عام نہ کر رہے، اسے بنا کر ہم نے اسلامی تحریک کا اثاثہ بنانا ہے۔ جب آپ عملی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو بہت سارے پہراوے، بہت ساری راہیں، شیاطین انس و جن کے پھیلائے ہوئے بہت سارے جال، بہت ساری ٹیمپٹیشنز استقبال کرتی ہیں۔ آدمی دل سے تحریک کے ساتھ رہتا ہے، لیکن عمل کی دنیا میں
کہیں کسی اور راہ کا راہی بن جاتا ہے. پھر بہلاوے ہیں, پھر دل کو تسلیاں ہیں, لیکن عہد کیجئے کہ ہم جب تک زندہ ہیں یہ نسبولین ہمارے دل و جان, ہمارے ظاہر و باطن, ہمارے مستقبل کا نسبولین ہے, اور اسی راہ پہ چلتے ہوئے اللہ ہمیں دین و دنیا کی ساری بھلائیاں عطا کرے. اور یہاں تقویت کہنے کے لیے کبھی اطمینان آتا ہے, کبھی کمزوری آتی ہے, کبھی کشمیر کے حوالے سے مایوسیاں مشکل حالات کے حوالے سے گھیرتی ہیں, کبھی انفرادی پریشانیاں آتی ہیں. ظاہرہ اجتماعیت کے ساتھ وابستہ رہنا ہے ہر حال میں, اور انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہے. نماز وہ جو اللہ سے ملاقات والی نماز, قرآن کے ساتھ گہرا مطالعہ, قرآن مجسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے ساتھ زندہ تعلق, مطالعے والا, محبت والا, عمل والا تعلق, اور اپنے ماضی سے وابستہ ان لوگوں کی سوارے عمریاں جو 1450 سال سے آپ ہی کی راہوں کے راہی مختلف علاقوں اور مختلف ملکوں میں اور مختلف انداز سے برسر پیکار برسر عمل رہے, ان کی زندگیوں کا مطالعہ یہ ذات راہ ہے, یہ تقویت کا باعث ہے. ہر فرد نے یہ عہد کرنا ہے کہ میں خود سنوروں گا, میں گھر کو سنواروں گا, میں داعی اللہ ہوں, میں جس تعلیمی ادارے میں ہوں اس کا ایک ایک طالب علم میرا مخاطب ہے. میری محبت, میرا وسعت ظرف, میری کشادگی, میری مسکراہٹ ہر ایک کے لیے عام ہے. اور جس طرح مجھے اس اللہ نے اسلامی کے طلبہ کا کارکن اور تحریک اسلامی کا کارکن ہونے کا شرف عطا کیا, میں اپنے علاقے, اپنے گاؤں اور اپنے علاقے, اپنے تعلیمی ادارے کے ایک ایک نوجوان کے دل پر دستک دوں گا, اور اسے اس تحریک کی راہ پہ اس لیے لاؤں گا کہ وہ اللہ کے در سے جڑے, اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو, مجھے دنیا میں اطمینان قلب کی دولت میں اثر آئے, اور آخرت میں اللہ کا دیدار اور اللہ کے حبیب کی شفاعت میں اثر آئے. اور ایک اور بات کہہ کے بات کروں, ہر انسان اپنے اندر کوئی ایک خوبی بدلتا ہے. مطلب اللہ نے کچھ ہما پہلو شخصیات ہیں, لیکن ہر نوجوان کو, ہر انسان کو اللہ نے کسی ایک میدان کا شاہسوار بنایا ہے, کسی ایک میدان کے حوالے سے اسے اہلیت صلاحیت ہوتا ہے. اسی عمر میں اسلامی جمعیت طلبہ کی کونسلنگ کا اہتمام کرتی ہے, اور خود بھی جسے کہتے ہیں خود آگاہی, اپنے حوالے سے بھی اور اس حوالے سے جو آگاہ لوگ ہیں ان سے رہنمائی دیتے ہیں. میں شاعر ہوں, میں ادیب ہوں, میں مقرر ہوں, میں داعی ہوں, میں سماجی کارکن ہوں, میں خادم خلق ہوں. ایک تو میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کے حبیب کا غلام ہوں, لیکن میں کس دائرہ عمل میں, کس میدان میں اپنی صلاحیت بروئے کار لاؤں اور اسے پروان چڑھاؤں تعلیم کے دوران, اور اسی راہ کو انتخاب کروں تاکہ میں اللہ کی ودیعت کی اس صلاحیت کے بلبوتے پر اسلامی تحریک کے لیے بھی, اور اس سماج اور اس قوم اور اس ریاست کے لیے بھی آخری درجے کی اہلیت و صلاحیت کے ساتھ بروئے کار آ کے اپنا حصہ ادا کروں, اور اس علاقے اور اس قوم کے تاریکیوں کو پاڑنے میں اور تاریکی سے نجات دلانے میں اس دائرے میں اپنا حصہ ادا کروں. جہاں بھی جاؤں تعلق اسلامی تحریک کے ساتھ باضابطہ تعلق. جو لوگ اراکین ہیں اور آخری مراحل میں ہیں ان کے لیے اسلامی تحریک کا وسیع دائرہ منتظر ہے. ہم ہر علاقے میں استقبال کے لیے تیار ہیں, لیکن جماعت اسلامی گھر ہے, اسلامی تحریک گھر ہے. اس کے لیے بیتاب رہنا چاہیے کہ جب نوجوان تھا تو اسلامی جمعیت طلبہ تھی, یہاں سے جو کچھ سیکھا ہے تعلیمی ادارے سے نکلا ہوں, طبیب کی حیثیت سے, انجینئر کی حیثیت سے سماج کو مالا مال کروں گا,
اور دائی کی حیثیت سے، قرآن کا فہم رکھنے والے کی حیثیت سے اسلامی تحریک اور جماعت اسلامی کی تقویت کا سامان کروں گا۔ یہی میرے رسولین کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔